یہ کراچی کی بہت خوبصورت یونیورسٹی کا منظر تھا، جہاں اس وقت وہ لائبریری میں بیٹھا کسی کتاب کا سنجیدگی سے مطالعہ کر رہا تھا۔ لائبریری میں کچھ بچے بیٹھے بہت پرسکون ہو کر مطالعہ کر رہے تھے۔ یہاں پر بہت خاموشی تھی اور اتنا ہی سکون تھا۔ اتنے میں لائبریری کے دروازے کھلے اور مرحا نے اندر جھانک کر دیکھا۔ اس کی سوچ کے عین مطابق رضا یہیں موجود تھا۔ وہ اپنے ساتھ امبر کو بھی زبردستی لائبریری میں لے آئی تھی۔ اسے دھیرے سے امبر کا ہاتھ پکڑا اور لائبریری میں داخل ہوئی۔ امبر کی نظر بھی رضا پر پڑ چکی تھی۔ مرحا نے رضا کے سامنے والی کرسی کھینچی اور دھپ کر کے بیٹھ گئی۔ مجبوراً امبر کو بھی بیٹھنا پڑا۔ کرسی کی آواز پر رضا نے نگاہیں اٹھائے، دو پلوں کے لیے مرحا کو دیکھا۔ سفید یونیفارم میں، یقیناً وہ اپنے کالج کیمپس سے سیدھی یہیں آئی تھی۔ وہ سارے ایک ادارے میں پڑھتے تھے، بس یونیورسٹی اور کالج کیمپس الگ الگ تھے۔ کالج کے اسٹوڈنٹس کی پہچان یونیفارم تھی، جبکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ایسا کوئی یونیفارم نہیں پہنتے تھے۔ مرحا رضا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ رضا نے زچ ہوتے کتاب بند کی اور سوالیہ نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا، جسے پوچھ رہا ہو کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں بہت بور ہو رہی ہوں، اس نے سوچا کہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ رضا کے گھورنے پر اس نے وضاحت دی، یہ لائبریری ہے مرحا، یہاں شور کرنا منع ہے۔ رضا نے دھیرے سے تاکید کرتے دوبارہ کتاب پر نگاہیں جما لی۔ کچھ دیر تک تو خاموشی چھائی رہی، پھر مرحا کی بیزار سی آواز آئی، کیا مسئلہ ہے یار، وہ دونوں کہاں چلے گئے ہیں؟ قسم سے آج ایزل اور فہد کے بنا میں کالج میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ بہت بدتمیز ہیں دونوں، مجھے بتائے بغیر ہی چلے گئے۔ وہ جانتے تھے نا کہ اگر مجھے پتا چلا تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ مرحا کچھ ناگواریت سے اونچے لہجے میں بولی۔ رضا نے کتاب دھیرے سے واپس رکھتے مرحا کو گورا، پہلی بات آہستہ بولو، دوسری بات ماموں نے اسے کوئی ضروری کام دیا تھا، اس لیے فہد نے جانا تھا اور ایزل نے ضد کی کہ اسے بھی ساتھ جانا ہے۔ ماموں اور فہد اس کی کوئی فرمائش پوری نہ کریں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ چلی گئی۔ مرحا نے ہم کر کے سر جھٹکا، مگر ان دونوں کے علاوہ وہ تیسرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسے بہت مشکل سے رضا کو مخاطب کیا، آپ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کون کہاں گیا ہے؟ اس کے چہرے پر بھی اضطراب چھلکا تھا۔ فہد اور ایزل 4 دنوں کے لیے اسلام آباد گئے ہیں اور اسی کی تکلیف اس میڈم کو ہو رہی ہے۔ اسے سامنے بیٹھی مرحا کی طرف اشارہ کیا، جس کے چہرے کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ اسے ایزل کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا، اور آج فہد اور ایزل دونوں ہی کالج نہیں آئے تھے، اس لیے اس کا موڈ کچھ خراب تھا۔ امبر، مرحا اور ایزل تینوں بیسٹ فرینڈز تھے، جبکہ ایزل اور مرحا خالہ زاد بھی تھی، مطلب وہ دونوں کزنز تھی۔ رضا ایزل کا بڑا بھائی تھا اور فہد ان کے ماموں کا بیٹا تھا۔ سب ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ تینوں فرسٹ ایئر میں تھی جب فہد سیکنڈ ایئر میں تھا۔ رضا کی وضاحت سنتے امبر زلزلوں کی زد میں تھی، کیا فہد اور ایزل اسلام آباد گئے ہیں؟ اس نے بے بسی سے اس بات کو دہرایا۔ مرحا رضا سے مزید کوئی بات کر رہی تھی۔ مجھے پڑھنا ہے مرحا، رضا چھوٹا ہوا بولا۔ ہاں تو میں کون سا آپ کی بکس آپ سے چھین رہی ہوں؟ رضا بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا، پھر اس نے کتاب ٹیبل پر رکھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کانوں میں لیتے وہ سکون سے پڑھائی کرنے لگا، کیونکہ جانتا تھا کہ مرحا کی باتیں تو اب نان سٹاپ شروع ہو چکی ہیں۔ امبر ایک دم کرسی سے اٹھی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مرحا نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے، ویسے بھی آج مزید کوئی لیکچر تو ہونا نہیں ہے۔ مرحا حیران ہوئی تھی۔ سکون سے بیٹھ جاؤ، چلو کھانا کھانے چلتے ہم تینوں۔ تنکیوں سے وہ رضا کو دیکھا جو اسے اگنور کر رہا تھا، لیکن امبر نہیں رکی۔ مرحا کے ارے ارے کرنے کے باوجود وہ لائبریری سے باہر نکل آئی۔ تو یہ تھی امبر سعد، انسپکٹر سعد کی اکلوتی بیٹی۔ وہ بھی ایزل اور مرحا کی ہی ہم عمر تھی۔ بہت حساس اور بہت خاموش طبیعت رہنے والی امبر کو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا دل مٹھی میں دبوچ کر مسل رہا ہو۔ کانوں میں بس بار بار ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ فہد اور ایزل دونوں اکیلے اسلام آباد گئے، اور حیران پریشان تھی کہ آخر کیوں فہد صرف ایزل کو فوقیت دیتا ہے۔ وہ جانتی تھی ان دونوں میں دوستی سے زیادہ کچھ خاص تھا۔ پورے کالج میں کوئی بھی لڑکی فہد سے فری ہونے کی کوشش کرتی تو ایزل اس کا جینا حرام کر دیتی تھی۔ اس کا بس ایک ہی الگ ہوتا تھا، فہد حیدر خان صرف میرا بیسٹ فرینڈ ہے، کسی کو حق نہیں کہ اس کے ساتھ فری ہو۔
अंबर की काली आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। या अल्लाह, ऐसा क्यों होता है? जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो किसी और से मोहब्बत करता है। वो वहीं यूनिवर्सिटी की एक साइड खाली और सुनसान ग्राउंड के बीच पर बैठ के उसने अपने दिल को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर दिल कहाँ किसी के इख्तियार में रहता है। उसे वक्त का एहसास हुआ तो अपने आंसू साफ करती वो घर की जानिब चल पड़ी। अब 4 दिन कांटों पर जलने जैसा हाल होना था। कराची शहर पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। अगर हम उस तालीमी इदारे पर निगाह दौड़ा कर देखें तो इस वक्त तो सारे कंटीन में बैठे हुए थे। हमेशा की तरह रजा उनसे कुछ फासले पर बैठा किताबों में सर दिए कुछ तलाश कर रहा था। फाद काउंटर पर खड़ा कुछ ऑर्डर कर रहा था और वो तीनों आमने सामने बैठी थी। मेरा हैरानी से उसे दिख रही थी। मुझे लगता है इजल, शायद तुम पिछले 2 हफ्तों से कोई 200 बार बता चुकी हो कि तुम और फाद इस्लामाबाद के। तुम दोनों वहां पर घूमे और तुम लोगों ने क्या क्या देखा। मजीद कितनी बार एक ही बात दोहराओगी? मेरा को गुस्सा आ रहा था। एक तो वो लोग उसे लेकर नहीं गए और किस तरह उसे बताकर बार बार चैलेंज कर रही थी। इजल ने अपने पूरे दांत निकाले। अंबर खामोशी से उन दोनों के सामने बैठी हुई थी। वैसे तुम दोनों अकेले इस्लामाबाद क्यों गए थे? अचानक ही अंबर ने सवाल पूछा। मिरहा और इजल ने चेहरा मोड़े एक साथ अंबर को देखा। अंबर कुछ गड़बड़ाई। मेरा मतलब है कि घर वाले नहीं गए, कोई जरूरी काम था। उसकी बात सुनते इजल ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, बस ऐसे ही, फहद को कुछ काम था और तुम्हें तो पता है ना, फहद मेरे बिना कहीं नहीं जाता। उसने मुस्कुराहट मुस्कुराते एक अदा से कहा कि अंबर के वजूद में कुछ ख्याल हुआ। और तुम लोग रुके कहाँ थे? अंबर बेचैनी से अगला सवाल पूछ रही थी। मिरहा ने हैरानी से उसे देखा। क्या हो गया है अंबर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मिरहा ने बेसाख्ता सवाल किया। अंबर ने मिरहा को देखा। ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे एक सवाल कर रही थी। मिरहा ने बहुत गहरी नजरों से अंबर को देखा। हम लोग तो इस्लामाबाद के सबसे लग्जरी होटल में रुके थे। वो मंजर याद आते किसी ने इजल के वजूद में खुशकन एहसास कर दिया। वो 4 दिन तक फहद के साथ थे। वो किस तरह उसका ख्याल रख रहा था और किस तरह उसकी केयर कर रहा था, और वो लोग किस तरह एक दूसरे से अपने राज बांट रहे थे। ये सब कुछ इजल के लिए बहुत खास था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आंखों में गहरी होती चमक देखते हुए अंबर का दिल छन से टूट रहा था। क्या तुम दोनों होटल में रुके? अंबर ने कुछ बेबसी से पूछा। इजल ने कंधे उचकाए। जाहिरी सी बात है, अब हमारा तो कोई इस्लामाबाद में रहता नहीं, तो होटल में रुकना था ना। लेकिन वो होटल बहुत अच्छा था। अंबर मुतज़ब्ज़ब होते मजीद उसकी और फहद की इस बेइंतहा मोहब्बत के किस्से नहीं सुन सकती थी। उफ, फहद कहाँ रह गए? अब मेरी बुक से जान निकल रही है। इजल ने एक नज़र पलट कर पीछे देखा। फहद किसी से बात कर रहा था। एक तो ये लड़का भी ना, पता भी है कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मगर नहीं, खुशगपियों में लगा हुआ है। इजल बुड़बुड़ाती हुई कुर्सी से उठी और वो फहद के पास जा रही थी। अंबर उन दोनों को देख सकती थी। वो फहद के पास जाकर गुस्से से कुछ कह रही थी और वो जगह पे बस मुस्कुरा रहा था। उसे देखा इजल अब भी गुस्से से ही बात कर रही थी। फहद ने बस उसकी नाक हल्के से दबाई और इजल का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। अब वो मुस्कुरा रही थी। फहद के हाथों से वो खाना पकड़ रही थी। फहद उसे किसी लड़के से मिला रहा था। ये सब देखते अंबर की आंखों से बहुत जब्त के बावजूद भी आंसू बहने लगे। मिल्हा ने एक नजर अंबर को देखा, दूसरी नजर उन दोनों को, फिर वो कुछ संजीदा हुई। अंबर की जानिब झुकते उसने बहुत नरमी से एक फिक्रा अदा किया। तुम आग से खेल रहे हो अंबर, खुद को अभी रोक लो, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही मिराह की आवाज अंबर की कानों में गई, अंबर को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वो जल्दी से अपने आंसू पूछती अब मिराह की जानिब पलटी। तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं कुछ समझी नहीं। अंबर ने अनजान बनने की कोशिश की तो मिराह हंस पड़ी। कम ऑन, मैं तुम्हारी आंखों में सब कुछ साफ साफ देख सकती हूँ। लेकिन तुम्हें एक बात कहूँ, फहद कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। मिराह ने किस कदर सख्ती और सफाकियत से कहा था कि अंबर से देखती रह गई। फिर वो ना चाहते हुए तल्खी से मुस्कुराई। क्या फहद को इजल के अलावा कोई दूसरी नजर नहीं आएगी? वो बेबसी से कह रही थी। मिराह के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। नहीं आ सकती, क्योंकि तुम वो नहीं जानती जो हम जानते हैं। मिराह ने एक सरगोशी की और अंबर हैरान परेशान थी।
ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ اس سے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ میرا نے نفی میں سر ہلایا۔ رہنے دو، تمہارا دل ٹوٹ جائے گا، تم اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے دل سے فہد کو نکال دو، کیونکہ وہ صرف ایزل کا ہی رہنے والا ہے، اور وفاداری ہمارے خاندان کے مردوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، وہ اپنے باپ جیسا ہے۔ ایک بار جس عورت سے محبت کر لی پھر ساری زندگی اسی کا ہی رہے گا۔ تم نہیں جانتی فہد کیسا ہے، اس لیے میں تمہارا دل ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہیں وارننگ دے رہی ہوں کہ خود کو اس فینٹیسی سے نکال لو۔ فہد کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنی صاف گوئی سے بولی تھی کہ امبر کو امید نہیں تھی۔ امبر نے اپنے آنسو صاف کرتے بے بسی سے میرا کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، تمہاری آنکھوں میں فہد کے لیے محبت کوئی بھی دیکھ لے گا، وہ تو بس ایزل غور نہیں کرتی، اور نہ شاید وہ تمہیں ابھی مار مارے کہ تم یقین نہ کرو کہ ایزل تمہارے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میرا شاید اس کی دوست ہونے کے ناطے اسے باز رہنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ محبت کہاں اپنی مرضی سے ہوتی ہے میرا، وہ تو کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے نا، اور میں نے تو کبھی نہیں چاہا کہ میری محبت کسی دوسرے کو تکلیف دے۔ کیا میں ان دونوں کے درمیان آئی؟ کیا میں انہیں تکلیف دے رہی ہوں؟ میں تو ان دونوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو صرف محبت کر رہی ہوں اور خاموشی سے کر رہی ہوں، تو اس سب میں میرا کیا قصور؟ وہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ تم غلط انسان سے محبت کر رہے ہو، وہ پہلے سے کسی اور کا ہو چکا ہے۔ میرا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کنٹین سے باہر نکل گئی۔ امبر نے حیرت سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ پہلے کسی اور کا ہو چکا ہے؟ وہ جیسے اس کی آخری بات میں اٹک گئی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے خالی گراؤنڈ کے جانب آئے۔ میرا نے اسے کندھے سے پکڑا۔ میں نے سوچا نہیں تھا تمہیں یہ بات اس طرح بتاؤں گی، لیکن اب بہت ضروری ہے۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امبر کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ میرا، تم مجھے پریشان کر رہی ہو، وہ بے بسی سے بولی۔ آنکھوں میں نمی ہی نمی تھی۔ میں صرف تمہیں حقیقت بتانا اور دکھانا چاہ رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی اپنے قدم روک لو، کیونکہ اگر یہ مرض گہرا ہو گیا تو پھر تمہارے حصے میں رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا۔ اور رسوائی والی بات پر جیسے کسی نے امبر کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ اسے بے بسی سے اپنے کندھوں سے مرہا کے ہاتھ پیچھے کیا۔ رسوائی؟ میں نے ایسا کیا کیا جو مجھے رسوائی ملے گی؟ صرف ایک محبت ہی تو کرتی ہوں، اور وہ ایزل، وہ ہر وقت فہد کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ اسے کم سے کم اپنے اور فہد دونوں کی عمروں کا لحاظ ہونا چاہیے۔ وہ دونوں بچے نہیں ہیں، دونوں ہی بالغ ہیں، اور رسوائی میرے حصے میں کیسے آئے گی؟ میں تو کبھی فہد کے پاس 2 پل اکیلی بیٹھی بھی نہیں۔ امبر نے آخری بات بہت تکلیف اور تلخی سے کہی کہ میرا کے چہرے کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تم وہ نہیں جانتی جو میں جانتی ہوں۔ امبر، فہد اور ایزل صرف کزن نہیں ہے۔ وہ کیا کہنے والی تھی؟ امبر کا دل شدت کھرے سے دھڑکا۔ اس کا دل چاہا کہ اگلی بات سننے سے پہلے مر جائے۔ وہ فہد کے ساتھ کسی اور کو برداشت کرے گی؟ فہد اسے کبھی ویسے نہیں دیکھتا جیسے وہ ایزل کو دیکھتا۔ آخر کیوں؟ امبر سانس روکے میرا کی اگلی بات کی منتظر ہوئی۔ ایزل فہد کا نکاح ہو چکا ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے امبر کے وجود میں اندر تک اتار دیا۔ آسمان بہت زوروں سے اس کے سر پر پھٹا تھا۔ اسے اتنا شدید جھٹکا لگا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ میرا کو دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ اس کے لب ہلنے سے انکاری تھے۔ بمشکل وہ یہ پوچھ سکی، کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں تو بس دوست ہیں نا، میں جانتی ہوں۔ امبر کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ میرا اسے تکلیف اور ہمدردی سے دیکھ رہی تھی۔ یہی سچ ہے، 2 سال پہلے جب فہد نے میٹرک کلیئر کیا تھا تو اس کی ایک ہی ضد تھی، اسے ایزل سے نکاح کرنا ہے۔ تو پھر ماموں نے اس کا نکاح کروا دیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ دونوں ایسے ہی اکیلے کہیں بھی چلے جاتے ہیں، یا پھر ان کے والدین انہیں روکتے نہیں؟ تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے امبر ماموں اس طرح سے ایزل کے ساتھ اتنی دور اسلام آباد جانے دیں گے؟ اور ممانی انہیں اتنا نہیں پتا کہ ایزل کسی کی عزت ہے، ان کے لیے بیٹیوں جیسی ہے۔ اگر وہ فہد کے ساتھ ہر جگہ بے فکری سے جاتی ہے تو اسی لیے کیونکہ اس کا شوہر اس کا محرم ہے۔ الفاظ تھے کہ کھولتا ہوا تیزاب جو اس بار امبر کے وجود پہ اتر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فہد اور ایزل دونوں کے چہرے لہرائے۔
ان دونوں کا ساتھ بیٹھنا، دونوں کا ہنسنا مسکرانا، دونوں کا گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرنا، کسی نے امبر ساتھ کو عرش سے فرش پر لا پھینکا تھا۔ دل میں جو تھوڑی بہت امید کی کرن تھی، شاید کہ فہد اسے دیکھ لے، وہ اچھنا کے سے چکنا چور ہو گئی۔ وہ کبھی جان کیوں نہ پائی کہ وہ دونوں ایسا کیسے ہو گیا۔ وہ حیران پریشان تھی۔ میرا نے اسے حوصلہ دینے کے لیے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اگلے پل اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے دور جھٹک گئی اور بے یقینی سے میرا کو دیکھا۔ تم لوگوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکا دیا، آخر یہ کیا قصور تھا میرا؟ صرف ایک محبت ہی تو کرتی تھی، کیا یہ میری اپنی مرضی سے ہوتی ہے؟ میرا، مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی۔ آج تم نے میرا دل ٹکڑوں میں توڑا ہے، تم نے مجھے میری محبت کی سزا دی ہے۔ وہ بے بسی سے چلائی۔ میرا کو حقیقی دکھ ہوا کہ امبر کو تکلیف ہوئی ہے، مگر یہ سچ بتانا بہت ضروری تھا۔ وہ امبر کو مزید آنے والے سالوں میں کسی بھی خوش فہمی میں نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ میں تمہاری دوست ہوں امبر، تمہیں صرف سمجھانا چاہ رہی تھی کہ جو تمہارا نہیں، چاہے کچھ بھی کر لو، تمہارا نہیں ہو سکتا۔ میرے ہاں نرمی سے بول رہی تھی۔ کسی نے امبر کے وجود میں آریاں چلا دی، مگر امبر سختی سے اپنے آنسو رگڑتی، خاموشی سے پلٹتی جا چکی تھی۔ وہ اپنے مردہ قدموں کو گھسیٹتی ہوئی کنٹین کی جانب آئی تو اس نے دیکھا کہ امبر کنٹین کے باہر کھڑی اپنے فہد اور ایزل کو دیکھ رہی ہے۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد کسی بات پر مسلسل بحث کر رہے تھے۔ پھر امبر یونیورسٹی سے باہر کی جانب چل پڑے۔ فرحان نے ایک نظر امبر کو دیکھا، دوسری نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لیتی رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے امبر نے خود کو ایزل سے ایک حد تک فاصلے پر کر لیا تھا اور فہد کو تو دیکھنا ہی جیسے چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی اس کے دماغ میں یہ بات گھومتی تھی کہ ایزل فہد کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے، اور ایزل اس کی اچھی دوست تھی، کوئی ولن نہیں تھی کہ اپنی دوست کے پیٹھ میں چھرا کھونکتے، اس لیے اس نے دوستی چن لی اور محبت کو چھوڑ دیا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ کبھی بھی فہد اور ایزل کے درمیان نہیں آئے گی۔ کالج کا وقت ختم ہو گیا اور وہ لوگ الگ الگ یونیورسٹی میں چلے گئے۔ ان کی اور ایزل کی یونیورسٹی الگ ہو گئی، فہد کی الگ ہو گئی، کیونکہ وہ سب الگ الگ سبجیکٹ پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ کبھی کبھار ہی ایزل سے ملتی تھی، اور جب بھی ملتی وہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھتی تھی کہ اسے حسد نہیں کرنا، کیونکہ وہ بہت اچھی دوست تھی، کیونکہ اسے میرا نے سمجھایا تھا۔ اس لیے وہ کافی حد تک اب سنبھل گئی تھی۔ اسے فہد سے محبت تھی، اور کب سے تھی وہ خود اس بات سے انجان تھی، لیکن اسے فہد کی خوشی عزیز تھی، اور وہ جانتی تھی کہ فہد کی خوشی ایزل کے ساتھ ہے، اس لیے اس نے ان دونوں کی خوشی بھی خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ ان دونوں کو خوش دیکھتے وہ بھی خوش ہو گئی تھی، اور وہ یہ جانتی تھی کہ کسی کی خوشی چھیننے کی وجہ نہیں وہ بننا چاہتی تھی۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، اور اچھی لڑکیاں خاموشی سے خاموش ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اگر ہم کراچی کے اس ایریا کو ایک ریسٹورنٹ میں نگاہ گمائیں تو وہاں ایک کونے والی میز پر وہ سب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ فہد حیدر خان کھانا آرڈر کر رہا تھا، ایزل اور امبر کسی بات پر ڈسکشن کر رہی تھی، ان کے ساتھ ایک چوتھا وجود بھی بیٹھا تھا، اور وہ تھا 22 سالہ زین احمد خان۔ بظاہر تو اپنے موبائل میں مصروف تھا، مگر اس کی نگاہ بار بار بٹک کر امبر کے چہرے تک جا رہی تھی۔ وہ ایزل سے کافی دنوں بعد آج ملی تھی، اور وہ آج جی بھر کے اس سے باتیں کر لینا چاہتی تھی۔ زین ایزل کا کزن تھا، اور وہ لاہور میں ہی رہتا تھا۔ ایزل کی ایک ہی پھپھو تھی جو لاہور میں رہتی تھی، اور وہ ان کا ہی بیٹا تھا جو اس وقت کراچی آیا ہوا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف جہاں امبر اس وقت اپنے ان دو دوستوں کو ان کے بن بلائے کزن کی نظروں سے غیر آرام دہ ہو رہی تھی، تو وہیں اس کی نگاہ بار بار پٹک کر فہد کے چہرے تک جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھوں کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اب فہد کو دیکھنا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی اس کی دوستی نہیں، فہد کی بیوی بھی ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو بس اس شخص کو جی بھر کے دیکھ لینا چاہتا تھا۔ اس کی یہ نظریں ایزل نے شاید نوٹ نہ کی، مگر زین ضرور دیکھ چکا تھا۔ جس طرح امبر کا حسرت سے فہد کو دیکھنا اور اس کی آنکھوں میں چھپے جذبات زین کو بہت کچھ سمجھا چکے تھے، اور اس کی ایک نگاہ اپنی جان سے عزیز بہنوں جیسی کزن ایزل پر گئی۔ وہ دو بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے انہیں ایزل بہت عزیز تھی، ان کے ماموں کی اکلوتی بیٹی جو سارے خاندان والوں کی لاڈلی تھی۔ زین اور عمر دونوں میں ایزل کو کسی شہزادی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایزل فہد سے بہت محبت کرتی ہے۔
اور فہد بھی ایزل کا دیوانہ ہے۔ تو ان سب میں امبر کا یوں فہد کو دیکھنا، جہاں زین کا دل تکلیف میں پہنچا چکا تھا، وہیں اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اسے پہلے بھی بہت بار امبر کو ایزل کے ساتھ تصویروں میں دیکھا تھا، مگر آج وہ اسے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، اور واقعی وہ ایک اچھی اور معصوم لڑکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں فہد کے لیے حسرت دیکھ کر ذہن کو بہت برا لگا تھا۔ کھانا آ چکا تھا، وہ دونوں تو سکون سے کھانا کھا رہے تھے، مگر نہ ہی کھانا امبر کے حلق سے نیچے اتر رہا تھا اور نہ ہی زین کے۔ امبر کو ایک بار پھر سے اپنے وجود پر زین کی نگاہیں محسوس ہوئی تو وہ ایزل کے کان پہ بات چکی، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا کزن بھی لنچ پر آ رہا ہے؟ میں نہ آتی، دیکھو کب سے گھوری جا رہا ہے۔ وہ ایزل کے کان میں سرگوشی کرتی اور ہنسی ہوئی۔ ایزل نے زین کو دیکھا تو مسکرا دی، ویسے میری پھپھو اپنے لیے بہو ڈھونڈ رہی ہے، تمہارا آئیڈیا برا نہیں ہے۔ ایزل نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا تو امبر نے بکواس نہ کرو کہتے اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں مارا۔ بے اختیار ایزل کے لبوں سے کراہ نکلی اور وہ دونوں ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا ایزل؟ فہد نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کوئی کیڑا کاٹ گیا ہوگا، امبر نے جواب دیا تو ایزل نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیڑا نہیں، لیڈی کاکروچ تھی۔ ایزل نے بھی لکما دیا تو سب ہنس پڑے۔ ان چاروں نے لنچ کیا تو وہ سارے ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے۔ فہد پارکنگ سے گاڑی نکالنے چلا گیا۔ اتنے میں ایزل کا فون بجنے لگا تو ایک سائڈ پر کھڑی ہو کر کال پر بات کرنے لگی۔ اب زین اور امبر دونوں کھڑے تھے، مگر ایک دوسرے سے انجان، یوں جیسے دونوں کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ زین نے موقع دے کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ تم فہد کو پسند کرتی ہو؟ سوال اتنا اچانک اور سیدھا ہوا کہ امبر کی سانس لینے میں اسے گھٹن ہونے لگی۔ اسے لگا کہ شاید وہ اب ہل نہ پائے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے زین کو دیکھتی رہ گئی، جو فہد کی طرح ہی دراز قد تھا۔ اس میں فہد میں زیادہ فرق نہیں تھا، نہیں، دونوں کی آنکھوں میں ایک جیسا تاثر تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ فہد کی آنکھیں بوری تھی، اپنی ماں جیسی، اور زین کی آنکھیں کالی تھی، اپنی ماں جیسی، یعنی جیسے زین بھی فہد کا ہی عمر تھا۔ وہ بھی فہد کی طرح اتنی عمر میں ہینڈسم اور وجیہ تھا۔ وہ ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ایزل میری بہن ہے، اس کی خوشیوں کے درمیان آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زین کی سخت آواز امبر کو اس کی سوچوں سے باہر کھینچ لائی۔ وہ گھبراتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایزل میری بچپن کی دوست ہے اور مجھے بھی اتنی ہی عزیز ہے۔ میں اپنی دوست کی خوشیوں کی دشمن نہیں ہوں مسٹر۔ کسی کو پسند کرنا اگر گناہ ہے تو پہلے تو آپ اپنی نظروں کو قابو میں رکھیں۔ میں آپ کی پرسنل پراپرٹی نہیں۔ فہد میرے لیے قابل عزت ہے، مگر میں ایسے خواب نہیں دیکھتی جو پورے نہ ہوں۔ نہ ہی میں کوئی معلوم ہوں جو اپنوں کی خوشیوں کی کو ڈسے۔ خبردار آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو پہلے آپ کی آنکھیں پھوڑوں گی مسٹر۔ یاد رکھیں، پولیس والوں کی بیٹی ہو، میری رگوں میں ایک نہیں دو دو پولیس والوں کا خون دوڑتا ہے۔ امبر کی آنکھوں میں تکلیف اور سختی ایک ساتھ آئی تھی۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں ہوا کہ زین یہ جان گیا کہ امبر کے دل میں فہد کے لیے کوئی جذبات ہے۔ اسے تو دکھ اس بات کا ہوا کہ وہ اسے ایزل کا دشمن سمجھ رہا تھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ زین کو باہر میں جھونکتے وہاں سے نکلی اور اگلے 2 منٹ میں ہی ٹیکسی پکڑتی جا چکی تھی، اور زین حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا مطلب وہ اتنی بھی انجان نہیں تھی۔ زین کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی وہ دیکھ چکی تھی۔ ایزل اور فہد نے امبر کا پوچھا تو زین کو دکھ ہوا۔ وہ چلی گئی اور اس کی وجہ سے وہ خود اپنے گھر چلی گئی۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی اور امبر کی پہلی ملاقات زیادہ خوشگوار نہ تھی۔ مگر قسمت میں آگے کیا لکھا ہے یہ تو وقت ہی جانے۔ وقت کی دھار ایک بار پھر سے بہنے لگی، اور پھر آخر وہ وقت آ گیا جب فہد اور ایزل کی شادی ہو گئی۔ میرج ہال کی انٹرنس سے امبر اپنے والدین کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی۔ جیسے اس نے سامنے دیکھا تو اسے سٹیج پر فہد بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے پہلو میں ایزل بیٹھی تھی اور اس سے کوئی بات کر رہی تھی۔ امبر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ قدم قدم چلتی آگے بڑھ رہی تھی، مگر اسے ہر اٹھتا قدم اندھیروں میں جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی اپنی دوستی اس شخص کی دلہن بنی سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، جس شخص کو نہ چاہتے ہوئے امبر اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ وہ آج صرف اس کی خوشی میں شامل ہونے آئی تھی، مگر یہ منظر دیکھنا سہان رو تھا۔ امبر کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اپنی ہی دوست کو اپنی ہی محبت کے پہلو میں بیٹھے دیکھنا۔
اپنی ہی دوست کو شخصی دلہن بنا دیکھ کر اس کا دل بند ہو رہا تھا، مگر دوستی میں یہ بھرم امبر ساتھ کو ہی رکھنا تھا۔ محبت چاہتی ہے تو بے شک جائے، مگر دوستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ وہ جلدی سے اپنے آنکھوں کی نمی صاف کر گئی اور خود کو نارمل کیا، مگر ہال کے کونے میں موجود 2 آنکھوں نے یہ منظر واضح طور پر دیکھا۔ زین احمر کی نگاہیں امبر سعد کے زخمی چہرے پر ہی جمی تھی۔ وہ آج سرخ فراک پہن کر آئی تھی، شاید وہ اپنی محبت کو دفنانا چاہتی تھی، مگر زین یہ جاننے کے بعد بھی اپنی نظریں اس پر سے ہٹا نہ سکا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میرج ہال میں روشنی اپنی پوری شدت سے جگمگا رہی تھی۔ وہ اب سٹیج پر چڑھتی ان دونوں کے قریب آئی۔ کانگریچولیشنز ایزل، اس سے مسکرا کر ایزل کو مبارکباد دی تو ایزل کھڑی ہوتی اس کے گلے لگ گئی۔ امبر کے گلے میں آنسوں کا کوئی گولا اٹکا، مگر وہ دوستی پر کچھ بھی ہار سکتی تھی۔ اس سے مسکراتے ایزل کے گرد بازوؤں کا حصار بنایا۔ تھینک یو سو مچ امبر، تم اگر نہ آتی تو میں کبھی بات نہ کرتی تم سے۔ ایزل اس سے الگ ہوتی اب مصنوعی خفگی سے کہہ رہی تھی، اور امبر پھیکا سا مسکراتی۔ ایوی نہ آتی، بیسٹ فرینڈ ہو تم میری، تمہاری شادی میں تو آنا ہی تھا مجھے۔ ایزل سے بات کرتی اس کی نگاہ فہد تک گئی۔ آپ کو بھی نئی زندگی کا سفر مبارک ہو۔ اب وہ فہد سے مخاطب ہوئی۔ فہد نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد ساتھ بس ایک لفظ جواب دیا، شکریہ۔ ابھی وہ اسٹیج سے اتر کر کسی سے ملنے چلا گیا۔ امبر کے ساتھ ایزل بھی اسٹیج سے اتر گئی اور اب وہ اپنی فیملی کے زنگٹے میں کھڑی سب سے باتیں کر رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب اپنے زور سے جاری تھی۔ فوٹوگرافر تصویریں بنا رہا تھا اور مرہا زبردستی امبر کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر لے آئی۔ امبر نے منع کیا کہ تم لوگ کی فیملی فوٹو ہے، میرا کیا کام، مگر مرہا اسے آنکھیں دکھاتی رہ گئی۔ تم بھی ہماری فیملی سمجھی، اس لیے سکون سے یہیں بیٹھے رہنا۔ امبر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ زین سب سے آخر میں اسٹیج پر آیا تھا اور اب امبر کے پاس ہی جگہ تھی، اس لیے وہ خاموشی سے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ امبر جو خاموشی سے اپنے دھیان میں کھڑی تھی، اس کے کانوں میں زین کی آواز پڑی، اف یو ڈونٹ مائنڈ، میں ایک بات کہوں؟ امبر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر ہاں میں ہلایا، جیسے اسے بات کرنے کی اجازت دی ہو۔ اچھی لگ رہی ہو۔ امبر کا چہرہ پہلے سرخ ہوا، پھر زرد اور پھر سفید۔ ایکسکیوز می؟ اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ زین کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اوہ ہاں سوری، میں پچھلی بار ہماری پہلی ملاقات زیادہ خوشگوار نہیں تھی نا، مجھے تم سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم اچھی ہو، اتنی بھی برے نہیں ہو۔ مجھے افسوس ہے اس پر، اور مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا۔ امبر حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اٹس اوکے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اور ایک بات اور کہوں؟ چند لمحوں بعد دوبارہ زین نے سے پکارا۔ امبر نے پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ہم کسی کو چاہنے لگ جائیں تو بدلے میں ہمیں وہ نہ چاہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم چاہے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، آپ اس ایک شخص کو چھوڑ کر ارد گرد نظر گھما کر تو دیکھیں، آپ کو تو پتہ چلے گا کہ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، اور پھر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ بھی چاہے جانے کے قابل ہیں۔ وہ کتنی دیر حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتی رہی، پھر مشکل سے اس کے لب پھڑپڑائے۔ کیا فائدہ دنیا کی چاہت کا جب وہ ایک ہی نہ چاہے؟ اس کی نگاہیں فہد کی پشت پر جا کر ٹھہر گئی۔ تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت عملی پوشیدہ ہے نا، ہو سکتا ہے وہ انسان آپ کے قابل نہ ہو۔ امبر نے اپنی آنکھوں کو بہت مشکل سے نم ہونے سے روکا۔ تو کون ہے میرے قابل؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ زین کے لبوں کو مسکراہٹ نہیں چھوا۔ بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں دوستی کر لینی چاہیے، فرینڈز۔ اس نے اپنا ہاتھ امبر کے سامنے لہرایا۔ امبر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے ہال کے کونے میں بیٹھی اپنی ماں باپ کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں کے والدین میں سے کوئی ایک بھی پولیس میں ہو تو ان کا الگ لیول ہوتا ہے۔ میرے تو دونوں ہی ماں باپ پولیس میں ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر دوستی کرنا۔ امبر کی معصوم دھمکی پر زین کتنی ہی دیر ہنستا رہا۔ میں سوچ سمجھ کر ہی دوستی کر رہا ہوں، اس نے اس بار کچھ سنجیدگی سے بتایا۔ تو امبر نے بس سر ہلایا۔ اوکے دوست، بس اتنا کافی ہے۔ وہ اتنا کہتے اسٹریٹ سے اتر گئی۔ فیملی فوٹوز بن چکی تھی۔ زین ایک سائڈ پر کھڑا مسکرا تھا، دونوں اسٹیج پہ بیٹھے تھے۔ فہد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کاش تم نے مجھے پرپوز بھی کیا ہوتا ساری دنیا کے سامنے، مگر تم کہاں اتنے اچھے ہو سکتے ہو۔
نہ جانے کہاں سے ایزل کے دماغ میں یہ بات آئی اور وہ شکوہ کر رہی تھی، ایزل ابھی بھی پرپوز کرنے کی کسر رہتی ہے؟ اتنا سب کچھ ہو گیا، ہمارا ولیمہ بھی ہو چکا ہے اب۔ فیصل نے فہد نفی میں سر ہلاتے سمجھا، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تم نے مجھے ڈھنگ سے پرپوز ہی نہیں کیا، جاؤ، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ روٹ کر چہرہ موڑے بیٹھ گئی تھی۔ فہد نے اپنا ماتھا مستا، بیوی کو خوش کرنا سب سے بڑا عالمی مسئلہ ہے۔ اچھا گول گپے نہیں کھانے تم نے؟ دیکھو اگر ناراض ہوگی تو میں نے منگوانے نہیں ہے۔ ایزل نے اب منہ بنا رکھا تھا، نہیں پہلے پرپوز کرو ورنہ میں واپس اپنے گھر چلے جاؤں گی۔ فہد کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار دے مارے۔ وہ صوفے سے اٹھا، گہری سانس لیتے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بڑبڑایا، مگر اس کی آواز ایزل کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ہاں تو کیا؟ میں نے کہا تھا مجھ سے محبت کرو۔ تم مرد بس محبت کرنا جانتے ہو مگر نبھانی نہیں آتی۔ بیوی کو خوش کرنا تو جیسے پہاڑ توڑنے کے مترادف ہوتا ہے نا، تم مردوں کے لیے۔ ایزل بھی اسی لہجے میں بولی تھی۔ فہد نے نفی میں سر لایا، پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ یار کیا ہو گیا؟ کیوں ہر وقت مجھ سے ناراض رہتی ہو؟ اب فہد نے کچھ پیار سے پوچھا، تم ناراض کرتے ہو مجھے نہیں پتا، میرے شوہر ہو تم، میری ہر خواہش اور ضد پوری کرنا فرض ہے تم پر۔ وہ اپنی آواز گیلی ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی خوبصورت ہیزل گرین آنکھوں میں آنسو ابھر رہے تھے۔ فہد کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے ہیزل کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگا لیا۔ اچھا اوکے، میں اپنی جان کی ہر خواہش پوری کروں گا، بس تم رویا نہ کرو اور نہ ہی مجھ سے ناراض ہوا کرو۔ تمہیں پتا ہے نا، تمہاری خاطر میں ساری دنیا سے ٹکرا سکتا ہوں۔ تم صرف محبت نہیں، تم میری دیوانگی ہو۔ وہ ایک ایک لفظ شدت جذبات سے کہتے تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ ایزل کے آنسو تھم گئے۔ اب وہ فہد کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بس وہ زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سب کے سامنے آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہال میں موجود سب مہمانوں کو مخاطب کیا۔ ایزل سانس نہ لے سکی۔ جب سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو دوبارہ ایزل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ ایزل حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واقعی اس کی خواہش پوری کرے گا۔ پہلے ہماری شادی ہوئی، وہ بڑوں کا فیصلہ تھا۔ ہاں ہماری مرضی شامل تو تھی، مگر آج میں تم سے تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں، تمہارا اظہار چاہتا ہوں۔ ایزل I want to say something to you. Hazel will be my Mrs. forever. Will be my partner. Would you like to spend your life with me until your last breath? فہد کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ہر انسان کے کانوں تک گئی، مگر وہ صرف ایزل کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ Will you accept me as your husband for the rest of your life? Will you spend your entire life with me as mine? اس بار ایزل چاہ کر بھی اپنے آنسو روک نہ سکی۔ دو آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر نکلے اور پھر گالوں پر بہہ گئے۔ I confess in front of the whole world that I love you more than my own life. So will be you mine? ایزل کا سر بے اختیار ہاں میں ہلا اور اس کی گرفت فہد کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ Yes, yes, I will. الفاظ گلے میں اٹکے، آنسو کے ساتھ ہی باہر نکلے اور فہد نے اس کے ہاتھ پر لب رکھے تو سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ فہد زمین سے اٹھا۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا تو ایزل بھی صوفے سے اٹھی اور روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ اس کے لبوں سے بس ایک ہی بات نکل رہی تھی، I love you. I love you فہد. I really do. وہ اتنے سارے لوگوں کی پرواہ کیے بنا اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ اس وقت اسے صرف اپنے میک اپ کی بھی فکر نہیں تھی۔ فہد نے بھی مسکرا کر اس کی گرفت حصار مضبوط کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ I love you too. And I really do, ایزل۔ وہ بھی اسی لہجے میں بولا، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی ایزل کا ایموشنل موڈ آن ہے، اس لیے وہ پیار سے اسے ہینڈل کر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پہ کھڑی امبر سعد کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر بہہ گئے۔ جاؤ فہد، حیدر خان جاؤ، آج امبر سعد نے تمہیں اپنی اس ایک طرفہ محبت کو اندیکھے تعلق سے آزاد کر دیا۔ جاؤ فہد، حیدر خان، آج سے تم دونوں خوش رہو۔ تو آج امبر سعد کی محبت ہار گئی۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، اس کا سانس تھم گیا تھا۔ اسے لگا اس منظر کو دیکھتے اگلی سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ خاموشی سے قدم پیچھے لیتی گئی
اور پھر اسی خاموشی سے حال کی چکچند روشنیوں کو پیچھے چھوڑتی اندھیرے سے باہر نکل گئی۔ وہ باہر آئی، چند سانس لیے اور پھر بس ایک بار اس نے کسی احساس کے تحت چہرہ اٹھائے، رخ موڑا۔ اس کی بالکل دائیں جانب زین کھڑا تھا۔ امبر کا دل دھک سے رہ گیا، اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں گہری ہمدردی اور وہ تکلیف دیکھ سکتی تھی۔ اسے لگا وہ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ اسے سہارا لینے کے لیے دیوار پر ہاتھ رکھا مگر منظر دھندلے ہو گئے۔ زین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ پانی لاؤں تمہارے لیے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا اور امبر نے نفی میں سر ہلایا۔ اب اسے کچھ حد تک اپنی حالت پر قابو پاتے چند گہری اس نے سانس لی۔ تم نے کبھی یک طرفہ محبت کی ہے کسی سے؟ وہ اچانک اپنے آنسو صاف کرتی پوچھ رہی تھی، مگر زین کا ہاتھ لرز اٹھا۔ کی تو نہیں، مگر اب لگتا ہے مجھے بھی یک طرفہ محبت ہو گئی ہے۔ امبر کا سانس ایک بار پھر تھم گیا۔ کس سے؟ اسے بہت دیر بعد اپنے لبوں کو حرکت دی۔ زین اس کی آنکھوں میں ہی دکھ رہا تھا، اسی سے جو اب اس وقت میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے امبر کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ زین کے ہاتھ سے چھڑوایا اور پھر بنا کچھ کہے لڑکھڑاتے قدموں سے پارکنگ کی طرف چلے گئے۔ زین اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، وہ اس کے پیچھے نہیں گیا مگر وہ وہاں سے ہلا بھی نہیں۔ وہ اپنی گاڑی تک آئی، کار کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ سب ہال میں تھے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ بھی، مگر وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ اسے سیٹ کی بوجھ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر لی اور اپنے لرزتے وجود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں اللہ جی، کیوں؟ نہیں ایسا مت کرے میرے ساتھ۔ وہ سسک رہی تھی اور پھر جب ہمت ختم ہوئی تو اونچی آواز میں رونے لگی۔ اپنے اندر موجود سارا غبار اس نے رو کر باہر نکال دیا۔ اور کون کہتا ہے محبت درد نہیں دیتی؟ محبت بہت درد دیتی ہے۔ جب وہ رو کر تھک گئی تو کچھ سکون ہوا۔ اچانک اس کی کار کے شیشے پر دستک ہوئی۔ امبر نے گھبرا کر اپنے آنسو صاف کیے اور شیشے نیچے کیے تو وہ کھڑا تھا، ہاتھوں میں پانی کی بوتل تھی۔ پانی پی لو۔ پہلی بار کوئی اس کے لیے اتنا فکر مند ہوا تھا، پہلی بار کوئی اس کا درد دیکھ رہا تھا۔ امبر، اب میں بحث کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے خاموشی سے پانی کی بوتل پکڑی اور وہی کار سے ٹیک لگائے چہرہ موڑے کھڑا رہا۔ وہ پانی پی رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی لمبی ہوتی جا رہی تھی، وہ جیسے اب اس سے نظریں ملانے کی ہمت تلاش کر رہی ہو۔ ساحل سمندر پر چلے؟ ایسا محسوس ہوگا تمہیں۔ اچھا، اس نے اچانک امبر کی جانب پلٹ کر پوچھا۔ مگر سب اندر آئے ہیں، بس اتنا ہی بول سکی، بھول جا سب کو۔ اس وقت صرف خود کو سوچو، دنیا کے حساب سے جینے لگے تو مشین بن جائے گے۔ تھوڑا سا وقت خود کے لیے بھی نکال لینا چاہیے۔ جو تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں تمہیں یہاں کراچی میں اپنی پسند کا اسٹریٹ فوڈ کھلاتا ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھل چکا تھا تو امبر باہر نکل آئی۔ ویسے اسٹریٹ فوڈ کھا لیتی ہو نا تم؟ اس نے اچانک پلٹ کر پوچھا تو امبر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب گاڑی کے شیشے میں اپنی حالت دیکھ رہی تھی۔ سارا میک اپ بہہ چکا تھا۔ وہ اب ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی مگر اب اسے زین کے سامنے شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا اصل جانتا تھا، اب اس سے کیا چھپانا۔ سچ کہوں تو میک اپ کے بنا تم زیادہ اچھی لگتی ہو، فلٹر فری، ریئل بیوٹی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے امبر کے ہونٹوں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ میں ماما کو میسج کر کے بتا دیتی ہوں۔ وہ اپنا موبائل پکڑتے ہی جلدی سے اپنی کیفیت پر قابو پاتی بولی تھی اور زین نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے تھے۔ اوکے۔ امبر نے میسج کیا اور اب وہ دونوں ہال سے باہر جا رہے تھے۔ ہال کی چکچند روشنیاں اور وہ تقریب بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اگر ہم اس ہال سے میلوں دور کراچی کے ساحل سمندر کی طرف نظریں دورائیں تو وہاں اس وقت دونوں ننگے پاؤں پانی میں واک کر رہے تھے۔ امبر کی فراک کا دامن پانی سے بھیگ گیا تھا اور وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی اور وہ ہنستی ہوئی پیاری لگتی تھی۔ ذہن مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنے فنی ہو ذہن۔ وہ بامشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے تبصرہ کر رہی تھی اور اس کی شکل دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے رو رہی تھی۔ چلو گول گپے کھاتے ہیں۔ اس نے اچانک امبر کا ہاتھ پکڑا، اسے لے کر سڑک کی طرف آیا۔ امبر نے حیرت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا مگر اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ چلتا یہ شخص فہد حیدر خان ہے،
मगर दूसरी लम्हे भी तो होश में आई। वो सड़क किनारे गोलगप्पों की स्टॉल तक आ गए थे। जैब ने अपनी जेब में हाथ मारा तो उसे एहसास हुआ कि वो अपना वॉलेट गाड़ी में ही भूला है, जो सड़क की उस पार खड़ी थी। तुम यहाँ बैठो, मैं अपना वॉलेट लेकर आता हूँ, शायद मैं गाड़ी में भूला है। अंबर ने इस बात में सिर हिलाया। जैन अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। अंबर अपना दुपट्टा ठीक करती अपने बाल मैसी से जोड़े में बांधने लगी। जब अचानक न जाने कहाँ से उसके सामने काले कपड़ों में मास्क पहने दो मर्द नमूदार हुए। उनके हाथ में गन भी थी। उनमें से एक ने गन अंबर के सर पर रखी। तू है ना उस इंस्पेक्टर की बेटी? और अंबर फौरन समझ गई कि उसके माँ बाप के कोई दुश्मन थे। वो 2 कदम पीछे हटी। डर उसके सारे वजूद में उतर गया। चल हमारे साथ, अब तेरे बाप को पता चलेगा कि अब वो कैसे हमारी बात नहीं मानता। एक ने गन का दबाव सख्त किया, दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली। अंबर को जान अपनी हलक से अटकती हुई महसूस हुई। छोड़ो, छोड़ो मुझे। वो दूर होने की कोशिश करने लगी जब अचानक किसी ने अंबर की कलाई पकड़ी, उस आदमी से आजाद करवाई। अंबर ने चेहरा मोड़े बाएं तरफ मोड़ा तो वो जैन था, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता दिखाई दे रहा था। उसने एक मास्क वाले का हाथ पकड़ा, उसे पूरी कुवत से मड़ोड़ दिया। चटाक की आवाज के साथ उसका बाजू शायद टूट गया था। अंबर ने घबरा कर जैन का बाजू पकड़ा। दूसरा एक कदम पीछे हुआ। जैन ने उसकी जानिब कदम बढ़ाना चाहा, मगर अंबर की पकड़ उसके बाजू पर सख्त हुई। तो उसने पलट कर अंबर को देखा। वो नफी में सर हिला रही थी। उनके पास गन्स है जैन, मत लड़ो प्लीज, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो खौफजदा थी, ये उसके लहजे से नुमाया हो रहा था। मगर जैन ने नरमी से उसका हाथ पीछे किया और आगे बढ़ते दोनों दूसरे के मुंह पर भी मुक्का दे मारा। क्या समझा था वो अकेली है तो उसे किडनैप करके ले जाओगे? पहले मुझसे तो निपटो। जैन आगे बढ़ा और वो दोनों भागने के चक्कर में थे। एक ने अंबर से गोली चलानी चाहिए। जब अंबर उस वाक़े के दरमियान में आ गई और वो गोली उसकी बाजू में जा लगी और इसमें बवस्त हुई, अंबर की चीख निकल गई और वो दोनों उसमें भाग गए। जैन को अपने वजूद में लोहे की सलाखें घुसती हुई महसूस हुई। जैन! अंबर जल्दी से उसके करीब आई। ओ माय गॉड, तुम्हारा तो बहुत खून बह रहा है। क्या जरूरत थी हीरो बनने की? वो जल्दी से अपने दुपट्टे का कोना फाड़ती उसकी बाजू पर रखे दबाने लगी ताकि खून रोक सके। उसका चेहरा भी आंसू से भीग गया था। जैन दर्द में भी मुस्कुराती, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। वो तुम पर हमला करने वाले थे, तुम मेरे साथ आई थी तो इस वक्त तुम्हारी हिफाजत मुझ पर फर्ज थी। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मगर अंबर का रोना शुरू हो चुका था। बहुत खून बह रहा है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। जैन ने मना नहीं किया। अगर वो मना करता तो अंबर मजीद परेशान हो जाती। ओके चलते हैं, गाड़ी चला लोगी तुम? अंबर ने अपने आंसू साफ किए और इस बात में सर हिलाए तो जैन ने अपनी गाड़ी की चाबी उसके हाथ पर रखी और उसकी गाड़ी फिर तेजी से हॉस्पिटल की जाने गामजन हुई। रात गहरी हो चुकी थी, 10 बज गए थे। अंबर बेचैनी से कॉरिडोर में चक्कर काट रही थी। जब डॉक्टर कमरे से बाहर आए तो जैन ठीक तो है ना डॉक्टर? उसे घबराहट पर काबू पाते हुए पूछा। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। परेशान होने की कोई बात नहीं है, गोली निकाल ली गई है और ड्रेसिंग भी कर दी है। उसकी से भी अब ड्रिप लगाई है, वो 1 घंटे तक खत्म हो जाएगी, फिर वो घर जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अंबर को कुछ हौसला हुआ। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया तो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। जैन छत को घूर रहा था। उसकी बाजू पर पट्टी के बाद सेफ्टी प्लास्टर लगा दिया गया था। वो बेड के पास पड़े स्टूल पर आकर बैठी तो जैन ने चेहरा मोड़े से देखा। उसकी आंखें अभी भी सुरख थी। ठीक हो तुम? उसे बहुत मुश्किल से अपने लहजे को नम होने से रोका। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मगर तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे रो क्यों रही हो? जैन ने प्यार से पूछा और उसकी इस तरह पूछने पर अंबर की आंखों से आंसू झरनों की सूरत से बह निकले। मैं डर गई थी, अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। तुमने जान निकाल दी थी मेरी। वो अपने आंसू काबू करने की कोशिश कर रही थी। जैन मुस्कुरा दिया। मैं तो जान बचाई है, तुम्हें उल्टा तुम मुझे ही कह रही हो कि मैंने जान निकाल दी तुम्हारी। अंबर ने उसे घूरा। हाँ, मैं तो भूल गई थी, इतना बड़ा एहसान किया है आज तुमने मुझ पर। अब बताओ, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? अंबर ने तंजिया लहजे में पूछा। हाँ, एहसान उतारने का बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास।
زین نے اتنا کہتے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ امبر کا ہاتھ لرزا تھا مگر ذہن اس پر گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ زین نے اتنا اچانک پوچھا کہ امبر ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ ساکت سی زین کو دیکھ رہی تھی، پھر ہوش میں آئی تو وہ تیزی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نکالا۔ تمہاری جان بچائی ہے میں نے، احسان اتارنے کا اس سے بہترین موقع اور کوئی نہیں ہوگا، شادی کر لو مجھ سے۔ امبر کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ کاش تم فہد حیدر خان ہوتے تو میں ہاں کہنے سے پہلے ایک بار بھی نہ سوچتی، مگر تم وہ نہیں ہو جسے یہ دل چاہتا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی سٹول سے اٹھی۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتی زین نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں میں نہیں ہوں فہد حیدر خان، اور مجھے فہد حیدر خان بننے کا کوئی شوق نہیں۔ میں جو ہوں اسے میں خوش ہوں، اور ہاں تم اچھی لگتی ہو مجھے۔ میں جب بھی شادی کروں گا تم میری پہلی ترجیح ہوگی، اور تب تک تم وقت لے سکتی ہو۔ سوچ لو، جب تمہیں لگے کہ تمہیں مجھے ہاں کرنی ہے تو ایک بار کہہ دینا۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوا، اور اگر تب بھی تمہارے دل سے فہد حیدر خان کا عکس نہ مٹ سکا تو بے شک مجھے انکار کر دینا، میں خوشی خوشی تمہارے فیصلے کی قدر کروں گا۔ امبر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کوئی انسان اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ وہ بس سوچ ہی سکی۔ اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ چھوڑا کر باہر جانا چاہا، مگر زین نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تمہاری جان بچائی ہے، اب میرے پاس بیٹھ کر مجھے کمپنی تو دو، اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ یار۔ اس کی آخری بات میں عجیب سی تکلیف تھی کہ امبر چاہ کر بھی نہ جا سکی، اور واپس اس ٹول پر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے بعد اس کی ڈرپ ختم ہوئی تو اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ امبر اس کی گاڑی چلا رہی تھی اور اس کے ساتھ وہ خان ملا آئی۔ وہ دونوں اندر آئے تو بڑے سب یہیں پر بیٹھے تھے۔ زین، یہ کیا ہوا تمہیں؟ نگہت بیگم کی نظر اس تک گئی تو سب سے پہلے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں ماما، بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اسے مسکرا کر ماں کو تسلی دی۔ نگہت بیگم اس کا ہاتھ پکڑے اسے صوفے پر بٹھا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ نگہت بیگم نے امبر کو دیکھا تو پیار سے پوچھا۔ امبر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تو ٹھیک ہوں آنٹی، مگر میری وجہ سے زین کا یہ حال ہو گیا، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں نم ہوئی اور پھر اس نے مختصر لفظوں میں انہیں وہ حادثہ بتا دیا۔ ماما بابا پولیس میں ہیں تو ان کے 100 دشمن ہیں۔ بہت سارے لوگ پولیس والوں کو بچوں کو کڈنیپ کر کے اپنی مانگیں پوری کروا لیتے ہیں۔ وہ بھی اس طرح سے کچھ کرنا چاہ رہے تھے، مگر زین نے مجھے بچا لیا اور اس ہاتھا پائی میں اسے گولی لگ گئی۔ نگہت بیگم نے مسکرا کر اسے دکھا۔ چپ نے اتنے آنسو بہا چکی تھی۔ چھوڑ، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے امبر کو اپنے ساتھ لگایا تو امبر کو کچھ حوصلہ ہوا۔ انہوں نے اسے ایزل کے کمرے میں جا کر آرام کرنے کو کہا۔ چونکہ ایزل ابھی یہاں نہیں تھی اس لیے اس کا کمرہ خالی تھا، مگر امبر نے منع کر دیا۔ بابا کو کال کی تھی میں نے، وہ بس مجھے لینے آگے ہوں گے باہر، تو میں چلتی ہوں بس۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ اسے لینے سعد آیا ہے۔ وہ سب کو اللہ حافظ کہتی باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد نگہت بیگم زین کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، کیسے دیکھ رہے تھے؟ تم اسے پسند آ گئی ہے کیا؟ وہ ماں تھی اور ماں اپنی بیٹی کی نظریں پڑ گئی تھی۔ زین نے مسکرا کر اس بات میں سر لایا۔ ہاں اچھی لگتی ہے مجھے، آپ اسے بہو بنا لیں اپنی۔ اس کی بات پر نگہت بیگم نے اس کے کندھے پر ایک مکہ مارا۔ اچھا جی بیٹا، جیسے تمہاری شادی کا وقت آئے گا نا تو اس کا رشتہ مانگیں گے، ابھی سکون سے اپنی پڑھائی پوری کرو۔ اور زین نے مسکراہٹ دباتے اپنی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ باہر رات کا اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا اور بالآخر ایک طویل دن کا اختتام بھی ہو چکا تھا۔ وقت 2 سال آگے سرک گیا۔ کراچی شہر پر رات اتری ہوئی تھی اور وہ اس وقت ساحل پر تھے، اور اب زین کے ساتھ وہ ننگے پاؤں سمندر کے پانی میں چلنے لگی۔ تمہیں یاد ہے جب ہم آخری بار یہاں آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ میں سوچ سمجھ کر تمہارے پرپوزل کا جواب دے سکتی ہوں۔ زین نے حیرت سے امبر کو دیکھا۔ وہ آج بھی سرخ فراک میں تھی۔ پورے 2 سال بعد وہ اس پرپوزل کا ذکر کر رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے جتنی بار بھی وہ ایزل کی شادی کے بعد کراچی آیا تھا ان دونوں کی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اسے اندازہ تھا کہ آج ایزل اس بارے میں کوئی بات کرے گی۔ اس نے بس اتنا کہا کہ وہ اس کے ساتھ ساحل پر جانا چاہتی ہے اور کچھ دیر واک کرنی ہے، تو اسے اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں زین، تم جب مرضی اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیج سکتے ہو۔ میں نے ماما کو اپنی مرضی بتا دی ہے،
اور وہ اس رشتے پر راضی ہے۔ زین بیٹھنے پہلے کتنی ہی دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر کھل کر مسکرا دیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ جیسے اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہو کہ بالآخر اسے اس کی محبت ملنے والی ہے۔ امبر نے اس بات میں سر ہلاتے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ میں نے فیصلہ دل سے کیا ہے، تم میری حفاظت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو اور تم مجھے اچھے بھی لگتے ہو، تو شادی کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ میں سوچ چکی ہوں اور میں موو آن کروں گی۔ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی حق ہے، اور اب میں خوش رہنا چاہتی ہوں، اور خوش رہنے کے لیے ساتھ ایک بہترین انسان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کراچی آئے گا تو اس بار ایسی خوشی ملے گی۔ تھینک یو سو مچ امبر، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں، and I love you۔ وہ فرتے جذبات سے کہتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ امبر ہنس پڑی۔ شکریہ زین، مجھے احساس دلانے کے لیے کہ میں بھی چاہے جانے کے قابل ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے سرگوشی کرتی مسکراتی تھی۔ زین نے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ سو مس امبر ساتھ، کیا تم مسز امبر زین بننا چاہو گی؟ سمندر کی اٹھتی لہروں کے شور میں وہ اس حسین رات کے اس پہر اسے پرپوز کر رہا تھا۔ امبر کی آنکھوں میں اس بار خوشی سے نمی جھلملا گئی، پھر اس نے مسکراتے اپنا ہاتھ زین کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہاں، میں کروں گی تم سے شادی، اسے کچھ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا، جیسے سارے کراچی شہر کو سنانا چاہتی ہو کہ ہاں اب وہ شادی کرنے جا رہی ہے۔ اور اس وقت اس کے دماغ میں کہیں بھی کوئی فہد نہیں تھا۔ فہد اپنی زندگی میں خوش تھا، اور اسے خوش دیکھتے امبر بھی خوش ہو گئی تھی، اور اس کے دل سے وہ بے چینی ختم ہو گئی تھی، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ قدرت نے اس کے لیے اس کی قسمت میں زین لکھا تھا، اسی لیے تو فہد اس کا نہیں تھا، اور وہ خوش تھی کہ اچھا ہے فہد اس کا نہیں ہوا۔ زین زمین سے اٹھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا، اور وہ دونوں سمندر کی اٹھتی لہروں کے شور میں ہنستے مسکراتے بھاگ رہے تھے۔